ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور یہ اللہ کا فضل ہوگا جس کو جنت مل گئی، یہ اللہ کا فضل ہوگا، دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا ہے۔ فرمایا کہ تمہیں حکم یہی ہے، نیک اعمال کرو، آخرت کی تیاری کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، صدقہ خیرات کرو، نوافل پڑھو، قرآن پڑھو، اور جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، رشوت سے بچو، سود سے بچو، مال چوری کرنے سے بچو، ڈکیتی سے بچو۔ یہ جنت ان لوگوں کے لیے، تمہیں حکم یہی ہے کہ تم نیک عمل کرو اور برے کاموں سے بچو۔ لیکن آخر میں فرمایا یہ جنت تمہیں جو ملے گی یہ تمہارے اعمال کا بدلہ نہیں ہوگا، پھر بھی ذالک فضل اللہ، یہ جنت پھر بھی اللہ کے فضل سے تمہیں ملے گی۔ تمہیں حکم یہی ہے کہ تم نیک عمل کرتے ہو، کیونکہ اللہ کا فضل انہی پر ہوگا جو اللہ کے نیک کام کریں گے، برائیوں سے بچیں گے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت وہ احسان یعنی نیکی کرنے والوں پر ہوگی، اللہ کا فضل نیکی کرنے والوں پر ہوگا۔ یہ اس لیے کہا کہ دنیا میں تاکہ کوئی آدمی بہت نیکیاں کر کے، نمازیں پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، قرآن پڑھ کے تکبر اور غرور میں آ نہ جائے، اور وہ یہ نہ سمجھے میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں بس اسی وجہ سے اب میں جنت میں جاؤں گا، اسی وجہ سے۔ فرمایا نہیں، تم اپنی نیکیوں کی وجہ سے نہیں، جنت میں اللہ کے فضل سے جاؤ گے۔ اس لیے غرور میں نہ آنا، تکبر میں نہ آنا، بڑائی نہ تمہارے اندر پیدا ہو، یہی سمجھو ہم نے کچھ نہیں کیا، کر کے بھی یہی سمجھو ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اے اللہ اپنا فضل کرنا، اپنا رحم کرنا، یہ دعا کرنا۔ اس لیے کہ اعمال کی وجہ سے آدمی جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں وضاحت بھی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے، تو جبرائیل نے مجھے آ کر بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو اسرائیل میں ایک عابد اور زاہد تھا، بڑا عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، جس کو عبادت کا شوق تھا، میں عبادت کروں۔ اس نے ارادہ یہ کیا کہ میں دنیا کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، رشتہ دار برادری کو چھوڑ کر دور کہیں سمندروں کے جزیرے میں جا کر عبادت کروں گا۔ اس نے سفر کیا سمندر کا، کرتے کرتے اتنے دور کسی جزیرے میں جا کر وہ اترا، وہاں ٹھہرا کہ وہ جزیرہ 4,000 میل فرسخ ارد گرد پانی پانی تھا، اس کا یعنی دنیا کی آبادیاں بہت دور تھیں۔ وہاں جا کر وہ ٹھہرا اور اللہ کی عبادت شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس نے دنیا کو خیر آباد کہا اور چھوڑ چھاڑ کر عبادت میں مصروف ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کھانے پینے کا انتظام یہ کیا، ایک انار کا درخت اگا دیا وہاں، اور ایک میٹھے پانی کا چشمہ نکال دیا۔ وہ پورے دن میں ایک انار کھاتا، چشمے کا پانی پیتا، بس عبادت کرتا رہا، نہ روٹی کی فکر، نہ سالن کی فکر، نہ رشتہ داروں کی فکر، نہ شادی بیاہ کی فکر۔ یہ تو سارے دنیا کے بکھیڑے ہیں، آج اس کے گھر شادیاں، اس کے گھر منگنی، اس کے گھر ولیمہ، بس عبادت، انار کھایا، پانی پیا اور عبادت۔ 500 سال تک وہ آدمی عبادت کرتا رہا، کوئی 5 دن نہیں، 5 مہینے نہیں، 5 سال نہیں، 500 سال، کیونکہ اس زمانے میں عمریں بھی زیادہ تھیں۔ عبادت کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا، آخر اس کی
جب بہت کمزور ہوا، نحیف ہو گیا، کمزور ہو گیا اور لگا کہ اب میں مرنے کے قریب ہوں، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میں جب سجدے میں جاؤں اس وقت میری روح نکلے اور زمین میرے جسم کو نہ کھائے، میرا جسم ایسے ہی محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کے مطابق جب وہ سجدے میں گیا تو اس کی روح نکالی اور جسم بھی اس کا ویسے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ 500 سال کی عبادت ہے، بڑی نیکیاں ہیں، بڑا ذکر اذکار ہے، بڑی نمازیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، میرے فضل سے۔ اس آدمی کے دل میں چونکہ تھا کہ میں نے تو بڑی عبادت کی ہے، اس کی زبان سے نکلا بل بعملی، اے میرے پروردگار بلکہ میرے عمل کی وجہ سے، میں نے اتنے عمل کیے ہیں، اتنی نیکیاں کی ہیں، اس لیے مجھے جنت میں داخل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اس میرے بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ اس نے دوسری مرتبہ پھر کہا ربی بل بعملی، اے میرے پروردگار بلکہ میرے عمل سے مجھے داخل کرو، کہ میرا عمل اتنا ہے اب مجھے جنت میں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سنا فرمایا اس کو واپس لے آؤ۔ واپس جب اس کو لائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میرے بندے کا حساب کرو، میری نعمتوں کا بدلہ لو اب اس سے۔ جب نعمتوں کا بدلہ لینے کی باری آئی، صرف آنکھیں جو اس نے زندگی میں استعمال کی تھیں، ان آنکھوں نے 500 سال کی عبادت لے لی۔ یہ آنکھوں سے جو دیکھا تھا، اس کو استعمال کیا تھا، اس ساری عبادت 500 سال کی وہ لے گی۔ اب ابھی تو کان کی نعمت اس نے استعمال کی تھی، اس کو ابھی کچھ بھی نہیں ملا۔ ناک کی نعمت ہے، زبان کی نعمت ہے، جس سے آدمی بریانیاں قورمے کھاتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے زبان، جس سے ہم کھاتے ہیں، دانت ہیں۔ پھر ابھی پاؤں اور ہاتھوں کی نعمت کی بدلہ باقی ہے۔ پھر ان کو چھوڑو، 500 سال اس نے انار کھائے اور میٹھا پانی پیا، بھائی اس کا بھی بدلہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تیری نعمتیں تو ساری آنکھیں لے گئیں، تیری جو نیکیاں تھیں وہ ساری آنکھیں لے گئیں، اب تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو گھسیٹ کے جنت میں پھینک دو۔ اب فرشتوں نے اس کو ٹانگوں سے پکڑا، جب گھسیٹا اس کو تو اب اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اب کہنے لگا یا اللہ اپنے فضل سے جنت میں ڈال، مجھے معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو معاف کر دو اور میرے فضل سے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اس لیے انسان نیکیاں کرے، زیادہ سے زیادہ کرے، کیونکہ نیکیاں ہی آخرت کی کرنسی ہے۔ آج ہمیں دنیا کی کرنسی کی ویلیو پتہ ہے، پیسے کی ویلیو سب کو پتہ ہے، ڈالر اور پاؤنڈ کی ویلیو سب کو پتہ ہے، لیکن آج ہمیں نیکیوں کی ویلیو کا پتہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے نیکیوں کی ویلیو معلوم کرنی ہے، جاؤ جا کے قبرستان میں مردوں سے پوچھو اس کی کتنی ویلیو، ان کو پتہ چل چکا ہے۔ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو آج پتہ چل رہا ہے کہ نیکیوں کی کتنی ویلیو ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے ہم چل کر آتے تھے، کتنی نیکیاں ہمیں ملتی رہی ہیں۔ وہ قبروں میں پڑے ہوئے ترس رہے ہیں، پکار رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، کوئی آ جائے چل کر ہماری قبر پر آ کر فاتحہ پڑھ جائے۔ جس مردے کی قبر پر جو رشتہ دار آ کر فاتحہ پڑھ جاتا ہے، سارے قبرستان میں وہ فخر کرتا ہے کہ میرا رشتہ دار آیا تھا پڑھنے۔ آج ہمیں ویلیو نہیں ہے، قدر نہیں ہے نیکیوں کی، اس لیے ہم نیکیوں میں بہت پیچھے ہیں، اور ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح ضائع کیا ہے اور دنیا میں لگایا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مثال کے طور پر، اگر ایک انسان کی زندگی 60 سال ہو، 60 سال کسی کی زندگی ہے، کہ مثال دے رہا ہوں، کسی کی کم بھی ہوتی ہے زیادہ بھی ہوتی ہے، مثال 60 سال ایک آدمی کی زندگی ہے، 15 سال تو اس کے بالغ ہونے کے نکل گئے جس میں کوئی پوچھ کوچھ نہیں ہے،
اعمال نامہ ہی نہیں کھلتا، بالغ ہونے کے بعد اعمال نامہ کھلتا ہے۔ 15 سال تو اس کے وہ نکل گئے، ٹھیک ہے۔ 5 سال مثال کے طور پر آپ وہ لگا لیں جو بیت الخلاء کے اندر ہم نے وقت گزارا ہے، 5 سال پوری زندگی کے، 15 اور 5 20 سال یہ چلے گئے جو کسی کھاتے میں نہیں آئے۔ پیچھے رہ گئے 40 سال، 40 سالوں میں آدھی راتیں ہوتی ہیں، آدھا دن ہوتا ہے۔ ہم نے راتوں کو سوئے ہیں، تو 40 سالوں میں سے 20 سال سمجھ لو راتوں کے نکال دو جو ہم نے سو کر گزار دی ہیں، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 20 سال۔ اور ان 20 سالوں میں ہم نے کتنی عبادت کی ہے، کتنا اللہ کو یاد کیا ہے، آپ خود سمجھ لیں۔ 24 گھنٹے ہیں ایک دن میں، دن رات میں 24 گھنٹے ہیں۔ ایک گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 60 منٹ۔ آج 24 گھنٹوں کو 60 پر ضرب دیں تو 1440 منٹ بنتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 1440 منٹ بنتے ہیں جو ہم گزارتے ہیں مغرب سے لے کے اگلے دن کی مغرب تک، 1440 منٹ۔ اور اس میں ہم نے اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو کتنا وقت لگتا ہے نماز میں؟ 1 گھنٹہ یا سمجھ لو کہ 1.25 گھنٹہ، یعنی آپ 1 گھنٹے کے 60 منٹ 40 منٹ اوپر لگا لیں، 1 گھنٹہ 40 منٹ یہ ہم لگاتے ہیں نماز پر۔ باقی جتنے منٹ ہیں وہ سارے دنیا میں کام میں لگا رہے ہیں۔ تو 20 سالوں کے اندر بھی 1440 روزانہ کے منٹ اللہ تعالیٰ میں دے رہے ہیں۔ جیسے کمپنیاں بیلنس دیتی ہیں نا، اتنے فری منٹ ہیں، اتنے فری SMS ہیں، اللہ تعالیٰ نے روزانہ کے 1440 منٹ دے رہے ہیں۔ کتنے لگا رہے ہو تم دین پر اور کتنے دنیا پر؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھ لو ٹائم پر، باقی سارے منٹ تم دنیا کے کاموں میں لگاؤ۔ ہم 1 گھنٹہ 40 منٹ بھی اللہ کے دین کے لیے نماز کے لیے نہیں لگا رہے، 1 گھنٹہ 40 منٹ۔ اور قدر اس وقت آئے گی جب ملک الموت آ کر کہے گا چلو بھئی اب تیاری ہے، آخرت کا سفر ہے، تو پھر آدمی کہے گا کہ کسی طرح مجھے تھوڑا سا مہلت دے دو کہ میں کوئی صدقہ خیرات کر لوں، اللہ کی راہ میں دے دوں۔ لیکن فرشتے کہیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، 1 منٹ اور سیکنڈ بھی کسی آدمی کو آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا، پورے ٹائم پر وہ نکالے گا۔ تو 20 سالوں کے اندر بھی ہم نے پوری عبادت نہیں کی۔ اگر کسی کی 60 سال عمر ہو تو آپ دیکھ لیں تو کس طریقے سے ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہی بتایا ہے کہ ہو رہی ہے، جیسے ایک شاعر نے کہا ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، آتے ہوئے اذان جاتے ہوئے نماز، اتنی قلیل مدت میں آئے اور چلے گئے۔ یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، ہوئی کیا چیز ہے مرغوب تجھ کو، نہیں عقل اتنی بھی مجذوب تجھ کو، سمجھ لینا اب چاہیے خوب تجھ کو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چارپائی جنازے کی اٹھائی گئی اور لے کر روانہ ہوئے سید الانبیاء کو، سید الاولین والآخرین کو، امام الانبیاء کو، فخر الانبیاء کو، سید الانبیاء کو، خاتم الانبیاء کو، جب آخرکار موت نے منتقل کیا اور چارپائی اٹھا کر چلے تو حضرت عائشہ نے فرمایا لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر دنیا کسی کے ساتھ ہمیشہ رہتی تو آج رسول اللہ دنیا سے نہ جاتے، آپ ہمیشہ زندہ رہتے۔ دنیا کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے گی، آج اللہ کے رسول جب دنیا سے چلے گئے سمجھ لو پھر ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے۔ تو کامیاب وہ شخص ہے، عقل مند وہ شخص ہے جو آج دنیا کے اندر اپنے آپ کو بیدار کر لے۔ کہتے ہیں نا ایک آدمی قبرستان سے گزرا، قبر کے پاس کھڑا ہوا، اس نے دعا کی، دعا کر کے کہنے لگا
بڑے مزے سے سو رہے ہو، بڑے سکون سے سو رہے ہو، اندر سے آواز آئی سو ہم نہیں رہے، سو تم رہے ہو، ہم تو سونے کی سزا بھگت رہے ہیں آ کر، کہ دنیا میں ہم جاگے نہیں، دنیا میں سوئے رہے، آج قبر میں ہم پٹائی ہو رہی ہے، سوئے تم ہو، تم بیدار ہو جو۔ تو اس لیے اس دنیا میں ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم نماز ہی پڑھ لیں، ہر نماز پچھلی نماز کے درمیانے ٹائم کے گناہوں کو معاف کر دیتے، اگر ہم پکے نمازی ہو جائیں تو سارے گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔